صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ریاکاری کے موضوع پر گفتگو چل رہی تھی. ریاکاری بہت بری چیز ہے اور انسان کے سارے اعمال کو برباد کر دیتی ہے. انسان جتنی بڑی محنت کرے، جتنی بڑی دولت خرچ کرے اور جتنی بڑی سطح پہ کوئی کام بھی کرے نا، جب وہ ریاکاری کرتا ہے تو اس کی ساری چیزوں پر پانی پھیر جاتا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ بالکل مقبول نہیں ہوتی، بلکہ الٹا اس کو گناہ ہوتا ہے. کون سمجھدار آدمی ہے جو اپنے کام کو اپنے سامنے بگڑتے ہوئے دیکھے؟ اور دنیا میں جب ہم محنت کرتے ہیں تو محنت کے بعد ثمرہ ظاہر نہیں ہوتا تو بڑا دکھ ہوتا ہے. یا اتنی محنت کی تھی، اتنی محنت کی تھی، اتنی محنت کی تھی، کوئی نتیجہ نہ نکلا. پیسے بھی لگے، وقت بھی لگا، جان بھی لگی، مال بھی لگا، لیکن کوئی نتیجہ نہ نکلا تو اس پر بہت زیادہ جو ہے دکھ ہوتا ہے. اسی طریقے سے انسان اعمال کرتا ہے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اعمال کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، نماز کو ٹائم دے رہا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، اعمال میں لگا ہوا ہے، لیکن وہی اعمال جب کر کے یہاں تک کہ حج کے لیے جاتا ہے، عمرے کے لیے جاتا ہے، پیسے خرچ کرتا ہے، مشقتیں جھیلتا ہے، اتنے زیادہ کرنا سب کچھ، یعنی مشقتیں جھیلنے کے بعد اعمال کرتا ہے اور اس کے بعد آ کر ریاکاری کے اندر مبتلا ہو کر سب کچھ برباد کر دیتا ہے. اور ریاکاری کیا چیز ہے کہ انسان، قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اگر انسان کسی لوگوں کے سامنے اپنے عمل ظاہر ہونے کو چھپا رہا ہے، یا لوگوں کے سامنے، یہ بھی شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے سامنے میرا عمل ظاہر نہ ہو اس لیے میں عمل کرتا نہیں ہوں، تو یہ بھی ریاکاری ہے کہ لوگوں کے سامنے عمل ظاہر ہے. پھر اللہ کے لیے عمل کرنے کے لیے اس کو کوئی تہخانہ، کوئی چیز ضرورت ہے تو وہاں کرے. اللہ کے لیے عمل کرنا ہی کرنا ہے، اس میں لوگوں کے لیے نہ کرے. یہ ریاکاری حضرات فرماتے ہیں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ لپٹ جاتی ہے آ کر ہر حال میں، بھائی لپٹ گئی اور چمٹ گئی. یہ ریاکاری انسان کے اپنے ارادے اور قصد کا نام ہے، جو اپنے دل کے ارادے سے دکھلاوا کرتا ہے. جو دل کے ارادے سے دکھلاوا کرتا ہے نا، یہ ریاکاری ہے. اور عموماً یہ ریاکاری نیکی کے اندر ہوا کرتی ہے، اپنے دنیاوی کاموں کے اندر نہیں ہوا کرتی. کوئی اپنا کاروبار کو چھپاتا ہے، اپنے پیسوں کو چھپاتا ہے، اپنی دولت کو چھپاتا ہے، اپنی ساری چیزیں ظاہر نہیں کرتا، اس کے اندر بڑا سمجھدار ہے. اور اس کے دل کے اندر جو شوق پیدا ہوتا ہے نا کسی چیز کو دکھلانے کا، وہ 2 رکعت نماز پڑھی، وہ نماز پڑھ لی، وہ قرآن کی تلاوت کر لی، وہ ذکر اذکار کر لیے، درود شریف پڑھ لی. دل کے اندر داعیہ پیدا ہوتا ہے کہ بتاؤ بتاؤ بتاؤ، اور یہ چیز بتاتا پھرتا ہے، اور اس کے اوپر پھر جو ہے نا اس کو احساس بھی نہیں ہوتا اور وہ عمل اس کے ضائع ہو جاتے ہیں. اس کو یہ بتانے کا دل کرتا ہے کہ میں بتاؤں، اور ارادے سے بتا رہا ہوتا ہے. ایک آدمی یہ پوچھتا نہیں ہے کہ بھائی تو نے جو نے کون سا عمل کیا، یہ کہتا ہاں میں نے 3 حج کیے، میں نے 4 حج کیے. پوچھتا نہیں میں نے اتنے عمرے کیے، کوئی پوچھتا نہیں ہے کیا کرنا، میں نے اتنے جو نا میرا معمول ہے بڑا، یہاں پر اتنے درود شریف پڑھتا ہوں، میں اتنے اذکار کرتا ہوں، اتنے کرتا ہوں، میرا معمول ہے، میری زبان چلتی رہتی ہے. تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ بتا کیوں رہا ہے؟ بتا یہ رہا ہے کہ دل اندر سے ارادے سے کہہ رہا ہے نا کہ بھئی یہ بتاؤ، اور وہ بتاتا ہے اور اس کا عمل سب بیکار ہو گیا. اللہ کہیں گے میرے لیے کیا کیا؟ جب اللہ کل پوچھیں گے میرے لیے کیا کیا، ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے، اللہ کے لیے کیا کیا؟ اللہ کہیں گے میرے لیے تو نہیں کیا تھا، دنیا میں لوگوں کے لیے کیا تھا بتا دیا اس کو، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ہمارا یہ حال ہے.
نیکیوں میں صرف یہ بات، یہ شوق پیدا ہوتا ہے، یہ داعیہ ہوتا ہے دل کے اندر سے کہ یہ بتاتا کروں۔ اب انسان یہ سمجھے کہ ریاکاری کی علامت کیا ہے، کیسے معلوم ہو کہ یہ میرا عمل ریاکاری کا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ریاکاری کے عمل کی 3 نشانی ہیں۔ فرمایا کہ جب وہ آدمی تنہائی میں ہو تو اس کی جو نمازیں، اس کی عبادت، اس کا ذکر، اس کا وہ دھڑا دھڑ اور ٹکا ٹک چل رہا ہے، نہ اس عمل ہے ہی نہیں، پہلے تو ہو گیا نہیں، ہوگا بھی تو وہ بس یوں ہی غفلت سے کچھ 2-4 دھونکے ماری اور نماز نیچوں پر ہوا پڑی، اور لوگوں کے سامنے جب ہو تو لمبی چوڑی عبادتیں، لوگوں کے سامنے جب ہو تو لمبی چوڑی عبادتیں، تنہائی میں ہو تو اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، نہ وہاں قرآن کی تلاوت ہے نہ اور کچھ ہے، تنہائی میں ہو تو مسجد خالی ہے، لوگ موجود ہیں تو قرآن پڑھا جا رہا ہے، تنہائی میں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، اور لوگ ہیں تو لمبی لمبی نمازیں ہیں، تسبیحات ہے اور ذکر ہے۔ یہ نشانی ہے پہلی کہ یہ انسان ریاکار ہے، اور اس کے ہاتھ میں تصویر تیز تیز چل رہی ہے، لوگ ہیں تو زبان بھی چل رہی ہے، کچھ پڑھ رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، چوروں والی آنکھوں سے دیکھ بھی رہا ہے، فلانا دیکھ رہا ہے، اور ذرا پڑھ رہا ہے، وہ بھی دیکھ رہے اور نیچے جھک رہا ہے، یہ ریاکار انسان ہے، نشانی ہے اس بات کی۔ ہاں لوگ نہیں ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ ہی دیکھ رہا نا اس وقت، اور کوئی دیکھ نہیں رہا تو مزہ نہیں آتا نا بھائی، تو لوگوں کے سامنے دکھاتے ہوئے یہ اس کے بڑے چل رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، شیطان کتنا بڑا دشمن ہے، کاش کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ ہمارا دشمن ہم سے کرا رہا ہے، یہ صرف اس کو خوشی ہوتی ہے کہ میں اس بندے کو اپنے اللہ سے دور کروں، اس کے عملوں کو ضائع کروں، اور کسی کو نہیں، اور کسی کو کیا لگی، صرف اس کو یہ ٹینشن ہوتی۔ تو پہلی نشانی کیا بتائی کہ جب لوگوں کے سامنے موجود ہو تو بڑا خشوع و خضوع ہے، بڑی تسبیحات ہے، بڑی تلاوت ہے، بڑا کچھ ہے، اور تنہائی میں ہو تو کچھ بھی نہیں ہے، یا ویسی ہے کوئی توجہ کی نہیں ہے عبادت۔ نمبر 2 فرمائے کہ جب اس کی تعریف کی جائے تو اس کے اوپر اس کی عبادتیں بڑھ جائیں، اس کی تعریف کی جائے تو اس کی عبادتیں بڑھ جائیں، اس کے عبادات کے اندر بڑی تیزی آ جائے، زور آ جائے، اس کی کسی بھی معاملات کے اندر، کسی بھی نیکی کے اندر، دنیا میں ویسی بھی نہیں ہوتا، نیکی کے اندر، اور جب تعریف کی جائے تو بڑھ جائے، اور تعریف کے اوپر خوش ہوتا جائے اور آگے کرے۔ اور تیسری نشانی یہ ہے کہ جب اس کی مذمت کی جائے تو عمل کم ہو جائے، جب اس کی مذمت کی جائے تو عمل کم ہو جائے، اور اس کو جب کہا جائے کہ بھائی یہ تیری جو ہے نا کچھ عمل میں کسی اور چیز کی کچھ مذمت کی نا اس کی، تو عمل کم ہو جائے۔ اگر عمل اللہ کے لیے کر رہا تھا تو پھر کمی کس چیز کی؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون ولا يخافون لومۃ لائم۔ وہ انسان جو اللہ کا دوست ہوتا ہے اس کو کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا کوئی پرواہ نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا کہ اس کی تعریف کی ہے تو وہ آگے بڑھ جائے، نہیں تو نہیں۔ 2 یہودی تھے، 2 یہودی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے، اور ان یہودیوں نے ایک پلاننگ کی، ایک دوسرے کو کہہ رہا ہے یار چلو چلتے ہیں نا اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کے پاس چلتے ہیں، اس سے بات پوچھتے ہیں۔ دوسرا یہودی کہتا ہے بدبخت کہ یار اس کو نبی نہ کہو، اگر ان نے ہماری زبان سے نبی سن لیا نا تو وہ خوشی سے بھولیں گے نہیں، یعنی یہ خوشی سے بھولے سوائے کے نہیں، مطلب بہت بھول جائیں گے، اور اس کی 4 آنکھیں ہو جائیں گی۔ ان کی تعبیر تھی، ان کو کیا پتہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا شان والے ہیں، تو ایک دوسرے کو یوں کہہ رہا۔ اچھا پھر اس کے بعد گئے، جب گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گئے، سلام کیا، مصافحہ کیا، اور مصافحہ کرنے کے بعد بیٹھے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ہمیں جو ہے نا یہ نشانیاں بتائیں، آیات 9،
جو موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تو معجزات آئے تھے، 9 نشانیاں آئی تھی، وہ کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تو انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو چوما۔ جب ہاتھوں کو چوما اور جو ہے نا عزت گزاری کی، اپنی ہاتھوں کو چوما اور وہ جو ہے نا خوشی کا اظہار کیا، آپ تو یقیناً آپ نبی ہیں اور آپ تو بالکل پر حق میں سچ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ کہ پھر میری اتباع سے تمہیں کیا چیز مانے ہیں، میری اتباع کیوں نہیں کر لیتے ہو؟ تو پھر جو ہے نا وہ کہنے لگے کہ اصل میں نا حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ یہ نبوت میری اولاد کے اندر رہے گی، نبوت میری اولاد سے باہر نہیں جائے گی۔ یہ ان کا جھوٹ تھا۔ داؤد علیہ السلام نے ایسی کوئی بات نہیں۔ تو اس نے کہا بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ اب یہ کہ ان کے گمان میں تھا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی عمل کے تعریف کرنے سے خوشی ہوتی ہے، حالانکہ وہ کسی کی تعریف سے، کسی کے مذمت کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی، اور وہ اسی طریقے سے نظر اور بدبخت ہی رہے۔ حالانکہ مان کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں سامنے، ہماری تو نگاہیں ترستی ہے کہ پتہ نہیں نبی کا دیدار صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی نصیب فرما دے، کہ خواب ہی بھی تو ہو سکتا ہے اللہ وہی نصیب فرما دے، اللہ سب کو نصیب فرما دے۔ تو یہ تمنا ہوتی ہے، اور وہ نگاہ وہ تھی، وہ محروم تھے کہ جو سامنے اپنے نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، پھر بھی ہدایت نہ ملی، دل گندا تھا ان کا۔ اب اندر سے کچھ اور کہہ رہے ہیں ان کے سامنے یہ بات نہ تو شاید بڑے خوش ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چیز سے کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی، کوئی تعریف کرے یا مذمت کرے۔ تو فرمایا کہ ریاکار کی نشانی یہ ہے کہ جب اس کی تعریف کی جاتی ہے نا تو آگے بڑھتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، اترانے لگتا ہے اور کہتا پھرتا ہے میری تو بڑی تعریف ہوئی تھی، فلانا مجھے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، فلانے سے میرے یہ۔ اب وہ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ عام طور پہ اپنی جو ہے بڑے بڑے کارنامے بتاتے ہیں، میرے فلانے بزرگ سے تعلقات ہے، فلانے ولی اللہ سے میرے پاس تعلق ہے، فلانے سے میری ملاقات ہے، فلانے سے میرا جو ہے نا یہ تعلق ہے، امام کعبہ سے میرا تعلق ہے۔ بھائی تعلق ہو گیا تو کیا ہوا؟ آپ نجات پا گئے، ہے خود اسی بے دینی کے اوپر ہے، میرا امام کعبہ سے تعلق ہے، ہوا تو کیا ہوا؟ نجات پا گئے۔ جن کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ تھا تو وہ کام نہیں آیا، جن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے دیکھا تھا وہ کام نہیں آیا۔ صرف دیکھنا نہیں، دل کی دنیا بدلنے والی بات ہے، اور ہمارے دل کے اندر یہ ریکاریاں کھڑی ہوتی۔ تو فرمایا یہ 3 نشانیاں ہیں، جس کے اندر یہ 3 نشانیاں ہوں گی وہ اپنے آپ کو ریاکار سمجھے۔ میں پھر دہراتا ہوں، جب لوگوں میں ہو تو عمل بڑے تیزی کے ساتھ بڑے خوشحالی سے کرے، جب تنہائی میں ہو تو کچھ بھی نہ ہو، اور جب کوئی تعریف کرے تو اترانے لگے اور خوش ہونے لگے، عمل میں اضافہ کر دے، اور جب کوئی مذمت کرے تو عمل کو کم کر دے۔ عام طور پہ دیکھا جاتا تھا بھائی میں بڑی عبادت میں لگا تھا، بڑا زور سے شور سے بڑے جوش خروش سے کرتا تھا، فلانے آدمی نے مجھے کہا یار تم کیا عبادت کرتا ہے، اس نے میری عبادت کی، اس نے تعریف نہ کی، بس میرا دل ٹوٹ گیا۔ یہ کس کے لیے کر رہا تھا جو دل ٹوٹ گیا؟ اور دل جوڑا کس کے ساتھ تھا کہ جو تمہارا دل یہاں سے ٹوٹ گیا؟ اگر اللہ کے لیے کر رہا تھا تو دل ٹوٹنا اور جوڑنا کیا معنی رکھتا ہے؟ اگر کل اللہ کے لیے کیا تھا؟ اب ایک آدمی نماز کے لیے آتا ہے نا تو نماز کے لیے گیا، ہو جی میں نماز کے لیے گیا، میں نے مسجد کے اندر دیکھا یار وہ فلانے 2 آدمی باتیں کر رہے تھے، یہ مسجد کے اندر کیا ہو رہا تھا، میں نے نماز ہی چھوڑ دی۔ بڑا کارنامہ کیا نماز چھوڑ دی؟ لوگوں کے لیے پڑھ رہا تھا، اللہ کا گھر تھا، اللہ کا گھر کے اگر کوئی کرنا تھا تو اس کی غلطی تھی، تمہیں اسے کیا لگا؟ اپنا عمل کیوں چھوڑا؟ بھائی اس کے لیے کرنے گئے تھے کہ اللہ کے لیے کرنے گئے تھے؟ بس میں تو بڑا زور شور سے لگا ہوا تھا، وہ فلانے بڑا نیک آدمی تھا، بڑا اچھا سوچا انسان تھا، اس نے میری بات کو نا بس رد کر دیا، اس نے میرا دل ٹوٹ گیا۔ یہ تو پتہ چلے گا نا جب قبر میں جائے گا نا، پھر دل ٹوٹا کہ چھوڑا۔ اے اللہ ارمان ہے ہمارے بھی آئے، یہ دین میں بڑا دل ٹوٹتا جوڑتا ہے۔ کوئی آدمی نوکری پر لگا ہو نا اور اپنے جاب پر لگا ہوا، اس کا دل ٹوٹے کہ اس کا دل جڑے، اس نے نہیں چھوڑنا، میں تو سماجت کر کے لگا رہے گا یار میری روزی روٹی کا مسئلہ ہے، اور یہاں پر میری دین میرے عبادت کا مسئلہ، اور دل ٹوٹ رہا جوڑ رہا۔ ارے
ریاکاری وہ ہے بربادی ہے بھائی، اللہ کے لیے کرنا ہے تو لوگوں سے کیا فرق؟ اچھا کہیں برا کہیں، کسی نے مجھے اچھا جانا، کسی نے مجھے برا جانا، جس کا جیسا ظرف تھا اس نے ویسا جانا۔ لوگ تو کہتے رہتے ہیں، ان کے کہنے سے کوئی پرواہ نہیں۔ ایک آدمی تھا، وہ بادشاہ کے دربار میں گیا نا، تو گیا اس کا بیٹا بھی اس کے ساتھ تھا، بادشاہ کے دربار میں گیا، بادشاہ کہہ رہا تھا بڑا جو ہے جبے خوبے دستار کے ساتھ تھا۔ بادشاہ نے کہا بھائی کھانا کھاؤ، کھانا کھانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو یہ بڑے جو ہے اس سے پرتکلف گانا لیے، دو لقمے لیے، بس جی اور تو بھائی کھائیں، آپ کھائیں حضرت؟ نہیں بس اور نہیں کھاتا ہوں، بس میرا جو ہے اتنا ہی کھانا ہے۔ اس کے بعد جب نماز کے لیے مسجد میں گیا، نماز پڑھی تو نماز لمبی چوڑی، لوگ انتظار کر رہے ہیں، وہ نماز میں لگا ہوا ہے۔ تو اٹھ کے پھر کیا بھائی نماز جمع، انشاءاللہ بڑی لمبی نماز ہے۔ اس کے بعد جس وقت وہاں سے محفل برخاست ہوئی، اپنے گھر میں آیا، بیوی تو کہتا ہے لاؤ یار کھانا لاؤ، بھوک لگی ہوئی ہے۔ بیٹے نے کہا کہ ابا حضور آپ نے وہاں پر تو کھانا کیوں نہیں کھایا، ادھر آپ کو بھوک لگی تھی تو پھر آپ نے اگر وہاں کھانا نہیں کھایا ان کے اندر اپنے اچھا دکھانے کے لیے، تو ابا حضور نماز بھی دوبارہ لوٹا لیں۔ وہ نماز بھی آپ نے اللہ کے لیے نہیں پڑھی تھی، وہ بھی لوگوں کو دکھلاوے کے لیے پڑھی تھی۔ حال تو ہمارا یہ ہوتا ہے تو میرے بھائیوں، ہمارے نیک اعمال کے اندر نا لوگوں کا کوئی دخل نہیں ہے، نہیں ہونا چاہیے کسی کا۔ کوئی کیا کہے نہیں، یہ کہنا اللہ کیا کہے، اس کے سامنے ٹھیک کرنا ہے۔ ٹھیک کرنے کے لیے معیار میں نہیں ہوں، معیار یہ آپ کے سامنے انسان نہیں ہے، معیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں آج بھی زندہ ہے، آج بھی زندہ ہے، ان کو دیکھیں۔ آپ نے یہ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی تمہارے لیے ایک نمونہ ہے، ایک ماڈل ہے، ایک رول ماڈل ہے، ایک راہ ہدایت ہے۔ اور کوئی چیز کسی کو نہیں کہا، ہاں صحابہ کو کہا یہ معیار حق ہے، صحابہ جیسے ایمان چاہیے، معیار حق ہے۔ قرآن کو واضح کہا یہ قرآن ہے جو راہ ہدایت ہے، قیامت تک یہ بدلے گی نہیں، یہ ہے اور یہ صراط مستقیم کا راستہ ہے۔ اور ہم اس نے ایسا کہا، وہ یہ کہہ رہا، وہ یہ کہہ رہا، وہ یہ کہہ رہا، یہ بھی کوئی بات ہے؟ تو میرے بھائیوں، ہمیں اپنے عمل پر نظر رکھنا ہے، اللہ پاک ریاکاری کے اعمال سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آج بھی سیلاب کے لیے باہر کچھ ساتھی آئے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ بھی بہت خوب تعاون کرنا، ان کے ساتھ وہ بھی ایک جگہ میں سروے کر کے